نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے عزائم کو اور مضبوط کرے، پڑھنے اور سیکھنے کے تعلق سے جو آپ نے ارادے کیے ہیں اس میں اور تقویت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام میں اپنی زندگیاں لگانے والا بناتے۔ بہت یہ اہم کام ہے، بہت ضروری ہے، اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آپ میں سے ہماری خواہش ہے کہ ہر ایک شخص، ہر ایک مرد و خاتون اس کام میں خود کو لگائیں، اپنی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ اولاً سیکھنے کی پوری کوشش کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کو سکھانے کا بھی ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیاب کرے۔ ایک آیت میں نے بلکہ سورۃ الملک کی 2 آیات غالباً آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ابتدائی آیات ہیں، جس میں سے ایک پورشن ہے جس پر کچھ بات کر لیں 2 منٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے، بلکہ آپ کے اس سبجیکٹ سے، اس موضوع سے اس کا تعلق ہے، آج کے عنوان سے، ٹائٹل سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ جس نے، یعنی وہ جو اللہ ہے، اس نے کیا کیا ہے، خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ریزن بتایا ہے کہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی کے بارے میں یہ بات پھر وہ مزید اپنے بارے میں یہ بتاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے اپنی 2 کوالٹیز کے، خوبیوں کے ساتھ، کہ وہ العزیز الغفور، وہ العزیز ہے اور الغفور ہے۔ العزیز کہتے ہیں خوب زبردست، بہت زبردست، قوت والا، قدرت والا، طاقت والا، اور پھر الغفور یعنی بہت بخشنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ بلکہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے کا، کریشن کا جو مقصد ہے، وہ یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ ان کی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے اس نے یہ موت و حیات کی اس سائیکل کو جاری رکھا ہوا ہے، کہ نہ تو زندگی جو ہے وہ یہاں کی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور نہ موت ہی خاتمے کا نام ہے۔ یعنی یہ جو زندگی ملی ہے چند روز کی، یہ زندگی بھی اپنے آپ میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش چلتی رہے گی، اور نہ ہی جو موت آنے والی ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، جس سے ایک بندہ اسے کراس کر کے اپنے خالق سے جا کر ملتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے جا کے ملاقات کرتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب، لیکھا جوکھا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی تمہاری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑے تمہاری کارنامے، ساری کچھ چیزیں اس میں درج ہیں، اور تم اپنا حساب کر لو۔ یعنی جو مہلت عمل تمہیں دی گئی تھی وہ مہلت عمل ختم ہو گئی، اب آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔
اسی کو کچھ اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمیں بھی، آپ سب کو بھی مہلت عمل ملی ہوئی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کچھ ایام ہیں، کچھ گھنٹے ہیں، کچھ روز ہیں، کچھ سال ہیں، کچھ مہینے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہم نے اعمال کے اعتبار سے کمایا ہوگا۔ باقی چیزیں جو ہیں ادر دین اعمال، وہ سب کچھ پیچھے چھوٹ جانے والی ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جانے والی۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم نے وہ معاملہ کیا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے، تب تو ہمارے لیے وہ سب تمام چیزیں بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، باعث بن جائیں گی۔ ورنہ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، اگر ہم نے اس میں اللہ کے حکموں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نے طریقوں پر اگر عمل نہیں کیا ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو اس بات کو ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں گے، جتنی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، ہم سب کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کسی کا کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، سوائے اس کے کہ ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے رہیں اور اپنے تخلیق کے، اپنی خلقت کے، اپنے کریشن کے مقصد کو سمجھ جائیں کہ ہمارے کریٹر نے ہمیں بنایا کیوں ہے، ہمیں یہاں بھیجا کیوں ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے۔ ترجیحات مطلب پرائرٹیز، ہماری پریفرنسز، ہماری پراتھمکتائیں کیا ہیں اور ہم کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ابھی ان باتوں پر غور نہیں کیا تو آج کر لیں۔ آج کا سبق سامنے ٹائٹل لکھا ہے، آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہوگا کہ آج کے سبق کی طرف چلا جائے۔ تو بالکل انشاءاللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم جو کچھ بھی یہ سب پڑھ رہے ہیں، جو اب تک یہ تقریباً 30 سے زائد لیکچرز جو ہم لوگ پڑھ چکے، مکمل کر چکے، اس سب کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنے خالق سے کنیکٹ ہو جائیں اور وہ کنیکشن فیل کرنے لگ جائیں، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق محض جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقی تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس تھوڑی دیر میں اور چند روزہ ہو، بلکہ وہ دائمی ہو، ہمیشہ ہمیش والا بہترین تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال، یہ آپ کے آج کے سبق کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے۔ اور جنہوں نے پہلی کلاس اس سے پہلے کی مس کی ہوئی ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز لیکچر کی ریکارڈنگ ضرور دیکھ لیا کریں کلاس میں آنے سے پہلے، اٹینڈ کرنے سے پہلے۔ جملہ فعلیہ کافی پہلے سے ڈسکس ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے جملہ اسمیہ ڈسکس ہوا تھا، اور اسم اور فعل کا کانسیپٹ بھی آپ کو اچھی طرح بتایا جا چکا ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف، اور اسی دوسری قسم کے بارے میں ہم سب نے اب پڑھنا شروع کر دیا ہے، کئی لیکچرز ہو چکے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جملہ ہم بنائیں گے، وربل سینٹنس جو ہم بنا رہے ہیں، اس وربل سینٹنس میں مفعول کا کیا رول ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، مفعول جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنی کلاس میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جملہ فعلیہ میں فاعل کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے ڈوئر، کام کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور مفعول کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹ۔ آبجیکٹ مینس جس پر کام کا اثر ہو، جس پر فعل واقع ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ تو اگلی سلائیڈ میں وہ آیات ہوں گی جن کا کل ذکر ہو چکا ہے ایک بار، لیکن اس کو آج پھر کاپی کر لیا ہے، اس لیے اسی کیونکہ اسی میں سے ہمیں آج کی کلاس کا بھی کچھ ہنٹ ملے گی، اور وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں، اس میں دیکھیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین سانچے میں بنایا، اس کی تخلیق جو ہے، اس کی کریشن جو ہے
انسان کے اعتبار سے، انسان کے تعلق سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بات اس میں بتا دی گئی، خلقنا، پھر اس کے بعد یعنی ہم نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ وہ بندہ بن کر رہے، آقا بننے کی کوشش نہ کرے، اور ہم نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسان کو مگر یعنی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے مفہوم کو ہم نے محدود کر دیا تو صرف مراسم عبودیت تک اس کا معنی رہ گیا۔ مراسم عبودیت مطلب موڈز آف ورشپ تک رہ گیا، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنی بندگی کے اظہار کے جو مختلف طریقے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک اس کا معنی محدود ہو گیا۔ جبکہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی بندگی، اس کا مطلب یہ ہے، کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے، زندگی ہمیں ملی ہی ہے بندگی کرنے کے لیے، یعنی غلامی ہمارے مقدر میں ہے۔ اور کس کی غلامی ہے؟ وہ ہمارے خالق کی، خدا کی، رب کی، رازق کی، مالک کی غلامی۔ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ زندگی بے بندگی، زندگی ایسی زندگی جس میں بندگی نہیں ہو، جو بندگی سے خالی ہو، تو وہ سراسر شرمندگی ہے، یعنی ندامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان دنیا میں خود کو بادشاہ، حاکم، آقا، اپنے اپنے علاقے کا انسان خود کو جو ہے خدا بنائے بیٹھا ہے، اپنی خواہشات کا خدا بیٹھا کا غلام ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا اس نے، اتنا زیادہ ان کے اثر میں وہ جا کے مغلوب ہو گیا۔ تو الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ وہ، اس کی زندگی جب بندگی سے خالی ہوئی، تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہوئی حقیقی مالک کے سامنے، تو وہاں پر کف افسوس ملتا رہا، یعنی اپنے ہتھیلیوں کو اس نے مایوسی کے عالم میں ملنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر مایوسی، وہاں پر ندامت، وہاں کی شرمندگی، وہاں کی توبہ، وہاں کا ایمان، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہاں سب ایمان لے آئیں، ایمان یہاں کا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ تیسری آیت جو ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں اور واضح طور پر اب بندگی کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی ایمان اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ دونوں چیزیں شرط ہے ایمان۔ اعمال صالحہ تبھی کاؤنٹ ہوں گے جب ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اعمال صالحہ اور ایمان، یہ دونوں چیزیں یہاں جمع ہو گئی آ کر، کہ بندگی بھی ہو اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال بھی ہوں۔ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا ہے اس دنیا میں ہی لوگوں کے اوپر۔ تو آج اس سلائیڈ پہ واپس ایک بار پھر سے آئیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ اس میں مفعول کی کیا کوئی انڈیکیشن موجود ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف، جس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے تھے۔ تو دھیان سے دیکھیے، آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کی ایک ایکویشن بنتی چلی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے فعل، ٹھیک ہے، فعل، اب اس کے بارے میں رک کے اس کی تفصیلات آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ آگے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پچھلی کلاس کو ریکال کریں۔ تو فعل اور فاعل، ٹھیک ہے، فعل پہلے آتی ہے، عربی زبان میں پہلے لکھا جاتا ہے فعل کو، اور پھر اس کے بعد فاعل، ٹھیک۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک، حالت رفع۔ حالت رفع کیوں منشن کیا گیا؟ کیونکہ فاعل جو ہے وہ کوئی اسم ہوگا، اور اسم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعراب کے تعلق سے 3 حالتیں اختیار کرتا ہے، حالت رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ تو فاعل جو ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، بلکہ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، یا پھر وہ ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک، یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ اب یہ ضمیر اور ظاہر کیا ہے؟ ضمیر سے مراد انسان کا ضمیر نہیں ہے، وہ تو
آج کل بہت زیادہ، اللہ خیر کرے ہم سب کے ساتھ، ضمیر کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیتا. تو فاعل جو ہے وہ یہ ضمیر پرناؤن ہے. دوسرا ظاہر جو ہے وہ ناؤن. ٹھیک. تو یعنی ہمارا جو فاعل ہے، اب آپ کی یہ سمجھ لیں کہ یہ پچھلی کلاس کی سمری ہو گئی، اس کی جسٹ. تو ضمیر پرناؤن کی شکل میں، سوری، فاعل جو ہے وہ ضمیر کی کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے بھی آ سکتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک آپ کو جو 14 صیغے ہیں وہ ذہن میں فوراً آنے چاہیے. وہ کیا تھے؟ مثلا ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. ٹھیک ہے. تو یہ 14 صیغوں میں سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ فرسٹ ٹو 14th، یعنی پورے کے پورے جو 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضمیر والا کیس ہو سکتا ہے. یعنی تمام کے تمام جب بھی ضمیر کا معاملہ پیش آئے گا تو پہلے سے لے کے 14ویں صیغے تک کوئی بھی صیغہ ایز پر دا ریکوائرمنٹ آپ ضرورت کے مطابق حسب ضرورت اس استعمال کر لیں گے. لیکن جب ظاہر کا معاملہ آئے گا تو صرف اور صرف پہلا اور چوتھا استعمال کیا جائے گا صیغہ. ٹھیک. یہ بات آپ کو ایگزامپل کے ساتھ کلیئر کر دی گئی تھی کہ جب آپ پورا مکمل کریں گے نا کوئی بھی فعل ہے، ٹھیک، اس فعل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فاعل ہے کیا. اگرچہ ناؤن نہیں ہے، یعنی ظاہر نہیں ہے، تو پھر آپ آزاد ہیں پہلے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک کوئی بھی ایک صیغہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی فعل کے ساتھ فاعل اگر کہیں ظاہر ہو گیا، نہیں ظاہر ہوتا، اور ظاہر ہو گیا تو پھر آپ صرف اور صرف پہلا اور چوتھا ہی صیغہ استعمال کریں گے. باقی یہ بات بھی آپ کو بتا دی گئی تھی کہ جتنے بھی صیغے ہیں ان کے اندر جو ضمائر ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس کا ایک پورا چارٹ آپ کو دے دیا گیا تھا کہ پہلا جو صیغہ ہوتا ہے ذہبہ، اس میں ہوا ہے فاعل. پھر اس کے بعد ذہبا الف ہے، ذہبو واو ہے. پھر اسی طرح ذہبت، یہاں جو فاعل ہے وہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ہیا. پھر پھر ذہبتا الف ہے، پھر ذہبنا نون ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے تا، تما، تم. ٹھیک ہے. تی، تما، تننا. ٹھیک. اور پھر یا، سوری، تو اور نا. یہ ضمائر کا وہ چارٹ تھا جس میں پہلے اور چوتھے کے بارے میں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ایک جانکاری دے دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا. اب آج ہم کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اب اس کو آگے ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ آپ فائل کی ہی بات کرتے رہ جائیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کہا کہ اس نے یاد کیا، تو یاد کرنے کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ ہا، فا اور زا. ٹھیک ہے. اب آپ اس نے یاد کیا تو اس کو آپ کیا کر دیں گے؟ فعل، یہ تو روٹ لیٹرز ہیں، اب اس کو ایک وزن پر لائیں گے. سب سے پہلے ان کو ملا کر لکھیں گے، اور آپ کو پتا ہے پہلے اور آخری لیٹر پر آپ زبر لگائیں گے، اور بیچ والے پہ آپ پوچھ کے لکھ دیں گے، کیونکہ بیچ والے میں 3 سچویشنز بنتی ہیں نا، 3 کنڈیشنز، پیش بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتا ہے. تو یہ آپ بیچ والے حرف کے کون سی حرکت آئے گی یہ پوچھ لیجئے. یہاں پر آپ زیر لگائیں گے حفظہ. حفظہ کا مطلب اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے. اب کس نے یاد کیا؟ زید نے یاد کیا، تو حفظہ زیدن، زید نے یاد کیا. ٹھیک.
اب یہ جو آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے نا فعل پلس فاعل، دیکھیے یہ فعل ہو گیا حفظہ، اور فاعل اس کا ظاہر ہو گیا زید کی شکل میں آ گیا۔ پہلے بھی فاعل تھا حفظہ میں، لیکن وہ ضمیر کی شکل میں، ہوا فاعل تھا اس کے اندر تھا، پھر وہ زید کی شکل میں باہر آ گیا۔ اب آگے گنجائش ہے کہ بھائی زید نے کیا یاد کیا، ٹھیک ہے؟ یہی آج آپ کو سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ زید نے کیا یاد کیا، اور وہ کس حالت میں ہوگا، وہ بھی کوئی اسم ہوگا، کس حالت میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے لکھتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے دھیان سے۔ مثلا ابھی خلقہ پہ بات چل رہی تھی، تو خا لام قاف سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ خلقہ، خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی۔ اور اسی طرح قتل کرنے کے لیے آتا ہے قاف تا لام، قتل اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ضربہ اس نے مارا، اسی طرح ایک اور صیغہ لکھ لیں، ضربت، ضربت، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اب اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کے سب افعال ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ان کو پڑھ کر کہ جیسے ہی آپ نے انہیں پڑھا تو فوراً کیا سمجھ میں آیا کہ خلقہ اس نے پیدا کیا، یعنی فاعل سب کے ساتھ ہے، لیکن سب کے ساتھ فاعل ہے لیکن ضمیر کی شکل میں ہے۔ چلیں سب کے فاعل کو ظاہر کر دیں، اور وہ ظاہر یعنی ناؤن کی شکل میں آ جائے باہر، تو خلقہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ۔ نصارہ، ٹھیک ہے، نصارہ اس نے مدد کی، تو کس نے مدد کی؟ نصارہ ابراہیم، ابراہیم نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ قتل قتل کیا، اس نے قتل کیا، تو کس نے قتل کیا؟ آپ نے یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جالوت کا داود علیہ السلام کے تعلق سے، تو قتل داود، ٹھیک ہے؟ داود علیہ السلام نے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ ضربہ اس نے مارا، حامد نے مارا، حامد، ٹھیک ہے؟ ضربت، اب یہ دیکھیے صیغہ مؤنث کا ہے، الرٹ ہو جائیے، یہ صیغہ مذکر، ٹھیک ہے؟ سب کے فاعل کو ہم ظاہر کر رہے تھے، اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے، یہاں پر فاعل جو ہے جو ظاہر ہوگا وہ کوئی فعل ہی ہوگی، وہ کوئی مؤنث اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ضربت اس نے مارا، تو کس نے مارا؟ خدیجہ نے مارا، ٹھیک ہے؟ خدیجت۔ اب اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے اللہ پیش آ رہا ہے، حالت رفع، ابراہیم حالت رفع، داود حالت رفع، حامد حالت رفع، خدیجہ حالت رفع۔ اب کہیں پر آپ کو تنوین مل رہی ہے اور کہیں پر آپ کو سنگل حرکت مل رہی ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے منصرف غیر منصرف والا معاملہ، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ان سب کے جو ساتھ ایک خاص بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے آگے کہ خلق، ٹھیک ہے؟ خلق یعنی خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ نے کیا پیدا کیا، یہ سوال پیدا ہو گیا۔ نصر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے مدد کی، تو یہ کس کی مدد کی، یہ سوال آ گیا۔ قتل داود، داود نے قتل کیا، تو کس کا قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ضرب حامد، حامد نے مارا، تو کس کو مارا، ٹھیک ہے؟
ضربت خدیجہ تو خدیجہ نے مارا، تو کس کو مارا؟ یہ سوالات جو ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، انہی کے جواب دینے کے لیے اب آگے کیا آئے گا؟ آبجیکٹ۔ تو آبجیکٹ بھی کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، اور یہی اسم جو ہے یہاں آگے آئے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ اسم کس حالت میں ہوگا؟ تو ایک میں لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ حالت بتائیں گے۔ آپ کو میں انمیوٹ کر دے رہا ہوں اور دھیان سے بتائیے۔ چلے، نمبر 1 یہاں پر میں لکھ رہا ہوں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو خلق اللہ، اور پھر آگے آتا ہے اسم الارض، ٹھیک ہے؟ جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ حمزۃ الوصل ہے بیچ میں، خلق اللہ الارض، یہ ہاں پر جو پیش ہے وہ ڈائریکٹ لام میں یہاں مل جائے گا، یہ بیچ میں حمزۃ الوصل ہے۔ خلق اللہ الارض، نصر ابراہیم، اور پھر آگے لکھا میں نے اسماعیل، اسماعیل، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قتل داود جالوتا، ٹھیک؟ ضرب حامد محمودن، کیا نتیجہ نکلا؟ کہ تمام کے تمام جو آبجیکٹس ہیں وہ کس حالت میں آ رہے ہیں؟ نصب میں۔ حالت نصب۔ یہ آپ نے ایک نتیجہ یہاں سے اخذ کر لیا، ٹھیک؟ تو جب یہ نتیجہ مل گیا تو فوراً یہاں پر آپ اپنا ایکویشن مکمل کر لیجئے۔ ایکویشن کیا مکمل ہوگی؟ کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، اور مفعول will always be in حالت نصب، اس کو ہم حالت نصب میں رکھیں گے، نصب۔ اب حالت نصب کیا ہوتی، جس نے نہیں پڑھا اس کے لیے تو یہ بہت خطرناک قسم کا لفظ ہے۔ بہرحال اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں، فعل جو ہے یہ ورب ہے، فاعل یہ سبجیکٹ یا ڈوئر جسے آپ کہہ لیں، اور مفعول یعنی یہ آبجیکٹ۔ یہ سیکوینس ہے، آئیڈیل سیکوینس۔ اب یہ سیکوینس اکثر ایسے ہی ہوگا، جنرل ایسے ہی ہوگا، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فاعل مفعول کی پلیس لے سکتا ہے، مفعول فاعل کی پلیس لے سکتا ہے، لیکن شناخت اس کی اس کے ساتھ ہے۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اس کی اپنی اعرابی حالت ہوگی نا، وہ خود بتائے گا کہ ہم فاعل ہیں اور ہم مفعول ہیں۔ لیکن فعل سے ہی سٹارٹ ہوگا تبھی جملہ فعلیہ کہلائے گا، کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں تو اسماء ہے نا، اسم ہے، لہذا آپ فعل سے سٹارٹ کریں گے تبھی وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ بعد میں پڑھیں گے یہ بھی کہ کبھی جملہ فعلیہ اگر ہے تو اس کو ہمیں اگر دوسرے فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے، یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ آپ نے فی الحال یہاں پر یہ مکمل کر لیا۔ تو اب ایک اہم پوائنٹ تھا جو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، یعنی آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قتل داودو، داودو کا پیش اور جالوتا کا زبر، یہ آخر کیا ہے نا؟ یہ پیش اور زبر میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جالوتو کر دیجئے اور داوودہ کر دیجئے تو کہانی ہی پلٹ گئی، آبجیکٹ کوئی ہو گیا، سبجیکٹ کوئی ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں پر لکھا ہوا ہے خلق اللہ الارض، ٹھیک ہے؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اگر آپ یہاں پر اردو کر دیں اور وہاں اللہ کر دیں تو بالکل الٹ جائے گا اور وہ کیا کچھ بن جائے گا۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے الحمدللہ، ٹھیک؟ اسی طریقے سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے نا، مفعول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ مفعول وہ ہوتا ہے جو کام کا اثر جس پر پڑے، کام کا اثر قبول کرنے والا لفظ، ایک اس کے بارے میں آپ یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل واقع ہونا، یعنی فعل جس پر واقع ہو، واقع ہو۔ بھئی یہ جو مدد والا فعل ہے وہ کس پر ہوا؟ مدد کس کی ہوئی؟ اسماعیل کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا عمل کس پر ہوا؟
ظاہر سی بات ہے زمین پر ہوا پیدا کرنے والا عمل، تو فعل واقع ہونا یا کام کا اثر قبول کرنے والا لفظ، ٹھیک ہے. اس سے نیچے والے کو مکمل کر لیں، ضربت خدیجۃ، اور پھر یہاں کوئی ایک اسم لکھ لیں کہ عائشہ، ٹھیک ہے، عائشہ. تو اب یہ کیا ہو گیا، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خدیجہ فاعل ہے اور عائشہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حامد یہاں فاعل ہے اور محمود یہاں مفعول ہے. تو فاعل اور مفعول کے آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. ٹھیک، ابھی جیسے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلائیڈ پہ چلیں، فوراً تازہ تازہ آپ نے پڑھا، یہاں پر آئیے اور ذرا اب پہچانیے اس کو. تو ترجمہ وغیرہ تو ہو گیا، تو اب دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، خلقنا الانسان، آگے ایک اسم آ رہا ہے، اور یہ اسم کیا ہے، غور سے بتائیں دھیان سے دیکھ کر کے. خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، انسان کو. تو انسان یہاں کیا ہے، حالت نصب میں آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب آبجیکٹ ہے. اسی طرح خلقت الجن والانس، یہاں پر بھی انسان اور جنات یہ دونوں کس میں ہیں، حالت نصب میں نصب ہے. تو حالت نصب میں، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوئے، آبجیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے. فائل یہاں پر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، فائل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے، ٹھیک، دونوں ہی جگہ. اچھا آگے دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات. اب دیکھیے الموت الحیات دونوں کس حالت میں ہیں، دونوں حالت نصب حالت نصب میں، دونوں حالت نصب میں ہیں، اس کا مطلب دونوں آبجیکٹ ہیں یعنی مفعول ہیں. تو یہ آپ کو الحمدللہ پہچاننا معلوم ہوگا. اب آپ کو یہ بالکل اتنا پورشن بالکل واضح ہو گیا. خلقنا الانسان، اسی طرح خلقت الجن والانس، یہ اتنا بالکل واضح ہو گیا. خلق الموت والحیات، یہ بالکل پورشن آپ کو کلیئر ہو گیا. تو یعنی ایک آیت بھی جب اٹھائیں گے، کوئی سمجھیں گے، پڑھیں گے، وہ ٹیکسٹ کے طور پر اپنے سامنے رکھیں گے، تو ضروری نہیں ہے ایٹ اے ٹائم پوری کی پوری آیت ایک ہی بار میں آپ سیکھ لیں، تھوڑا غور کریں. اب یہاں دیکھیں پہلی آیت میں فی احسن تقویم، فی آ گیا نا، فی حرف جار ہے، تو جار کے بعد آنے والا کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. تو تھوڑا بہت اور آپ کو مل جائے گا کچھ یہ پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. بہرحال ابھی آپ کا پورا فوکس کس پر ہے، مفعول پر اور فاعل کے کانسیپٹ پر. تو یہاں سے اتنا کچھ آپ نے سمجھ لیا. اب آگے چلتے ہیں، کچھ پوائنٹس اور یہاں پر آپ کو ہم ڈسکس کر لیں. ایک بات غور کریں کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آبجیکٹ لایا جا سکتا ہے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آبجیکٹ لانے کا کوئی سینس نہیں بنتا، یا نہیں بھی لایا جائے تو کام چل جاتا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے کچھ افعال لکھ رہا ہوں اور ان کو غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریے گا. دیکھیں دھیان سے، جیسے ابھی پیچھے آپ نے کچھ افعال پڑھے ہیں، یہاں پر غور کریں گے، یہاں پر جو افعال پڑھے ہیں وہ خلق، نصر، قتل، ضرب، ٹھیک، 4 افعال تھے. چلیں اسی طرح آئیں یہاں پر. اب یہاں پر ہم کچھ دوسرے افعال لکھ رہے ہیں، جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ذہبہ، ذہبہ، غور کریے گا. اسی طرح دوسرا میں نے لکھا فریحہ، اور تیسرا ضحیکہ. مائک آپ لوگ پلیز اپنا میوٹ رکھیں، اور اسے ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے. چل دیکھیں ذہبہ. اب ذہبہ کا مطلب میں بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے. ذہبہ مینس، ذہبہ مینس وہ گیا، فریحہ وہ خوش ہوا، ضحیکہ وہ ہنسا، یعنی یہ خوش کے مفہوم میں آتا ہے، وہ خوش ہوا، وہ ہنسا، اور یہاں وہ گیا. اب ان تینوں جملوں میں آپ غور کریں تھوڑا، تو سوال جو اگر آگے سامنے بنے گا تو یہ آئے گا نا، ذہبہ کون گیا، ہو وینٹ، فریحہ کون خوش ہوا، ٹھیک ہے، ضحیکہ کون ہنسا. یعنی یہ کون جو جواب دیتا ہے نا، ہو،
ہو جو جواب دیتا ہے وہ کس کا جواب دیتا ہے؟ سبجیکٹ کا جواب دیتا ہے. جب ہم ہو سے سوال، ہو کے ذریعے بات پوچھتے ہیں کون، تو کون جو ہمیں سبجیکٹ کی کا پتہ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کون کا مطلب ذہبہ، وہ شخص کون ہے. تو چلیں جواب دے دیں کہ وہ شخص جو ہے وہ حامد ہے، جانے والا. فریحہ، ہنسنے والا جو ہے وہ زید ہے. ٹھیک ہے. ضحیکہ، اور سوری خوش ہونے والا زید ہے، اور ضحیکہ ہنسنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ محمود ہے مان لیجئے. تو ان سب کو ہم نے کیا کرا؟ حالت رفع میں رکھ دیا، اور یہ سب سبجیکٹ بن گئے. جو جو فاعل یہاں پر پہلے ضمیر کی شکل میں ان کے اندر تھا، افعال کے اندر تھا، وہ سامنے ظاہر ہو گیا. لیکن غور کریں تھوڑا کہ یہاں پر کہیں کوئی آبجیکٹ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. یعنی بغیر آبجیکٹ کے بھی سینس مکمل ہے، بات پوری ہے، کوئی کوئی اس میں ادھورا پن نہیں ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے، اس کو دھیان سے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اس کے پیچھے والے جو افعال تھے غور سے دیکھیے. یہاں پر خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ فوراً سوال پیدا ہو گیا تھا نا. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس سلائیڈ میں آبجیکٹ آ رہا ہے افعال کے ساتھ، اور پیچھے والی سلائیڈ میں آبجیکٹ ایبسنٹ ہے، آبجیکٹ یہاں پر موجود نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پر مفعول کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آبجیکٹ کی دو قسمیں آپ کو ملیں گی. وہ کیسے؟ یعنی آبجیکٹ کس اعتبار سے دو قسمیں بنیں گی؟ ایک تو اس کی پریزنس کے حوالے سے، اور ایک اس کی ایبسنس کے حوالے سے. یعنی آبجیکٹ موجود ہو تو، اور آبجیکٹ غیر موجود ہو تو. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ کہیں پر آبجیکٹ جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی، اسے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی آبجیکٹ کین بی اکوموڈیٹڈ، یا دوسری جگہ پر آبجیکٹ کانٹ بی اکوموڈیٹڈ، اس کو گنجائش نہیں ہے اس کی، وہاں پر نہیں لایا جا رہا ہے. مثلا اس سلائیڈ میں دیکھیے کیا ضرورت ہے آبجیکٹ کی. ٹھیک ہے. یہ ذہابہ والا کام جو ہے وہ بغیر مفعول کے ہو رہا ہے. ہی وینٹ، حامد وینٹ، کام بات پوری ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اب وہ کون سی دو قسمیں ہیں آبجیکٹ کی، انہیں سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور ان کے نام جان لیجئے، کیونکہ آگے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور تب آپ اویئر رہیں اس بات سے. تو پہلے میں پہلے کی بات بتا دوں جو میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا. خلق، نصر، قتل، ضرب، ان تمام کے تمام افعال میں، چاروں کے چاروں افعال میں، یہاں پر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے ساتھ آبجیکٹ موجود ہے. تو ایسا کیس جہاں پر آبجیکٹ لایا جاتا ہو، آبجیکٹ موجود ہوتا ہو، آبجیکٹ کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہو، ایسے فعل کو متعدی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا. کیا آپ بھی اپنی جگہ پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ. فعل متعدی، فعل متعدی، ایسے اس کا تلفظ ہوگا، فعل متعدی. ٹھیک. اور اسی فعل متعدی کو ہم اپنی دوسری لینگویج میں، جو لوگ انگریزی وغیرہ پڑھ چکے ہیں، ہندی پڑھے ہوئے ہیں، ان کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ آپ نے وربس پڑھی ہوں گی انگلش گرامر میں، جس میں آپ نے ٹرانزیٹیو ورب اور ان ٹرانزیٹیو وربس پڑھی تھی. تو ٹرانزیٹیو ورب جو ہے وہ ورب ہے جس کے ساتھ ایسی ورب جس کے ساتھ ہم آبجیکٹ کو ایکوموڈیٹ کر سکیں، لا سکیں، اور اس کا آنا معقول لگے، اس کا ہونا درست لگے. انہیں ہم ہندی میں کہتے ہیں، دیکھیے، کرم مینس ہوتا ہے آبجیکٹ، سا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سکرمک کریا، سکرمک کریا، یہ آپ ہندی میں بولتے ہیں. یعنی وہ جو کرم کے ساتھ ہوں، سکرمک کریا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا. یہاں پر انہیں ہم اس سلائیڈ میں جو ہیں ان کے ساتھ دیکھیے، یہ ایسے افعال ہیں ذہبہ، فریحہ، ضحیکہ، یہ میں نے مثال دی ہے. ان کے ساتھ دیکھیے آبجیکٹ نہیں ہے، لہٰذا انہیں بولیں گے فعل لازم. اور فعل لازم کو آپ ٹرانزیٹیو کا اپوزٹ ہوگا. ٹرانزیٹیو کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ان ٹرانزیٹیو.
इंट्रांजिटिव वर्ब। और वहां सकर्मक कहा था। जब हिंदी में किसी चीज की एब्सेंस होती है तो आप आ लगा कर करते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ेगी, बहुत जरूरी हो जाएगा आपको ये जानना, बल्कि इसको समझना होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। आगे आप जब वॉइस चेंज करेंगे, मारूफ से मजहूल बनाएंगे, तब भी जरूरत पड़ सकती है। तो एक तो ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के हवाले से, और दूसरा ऑब्जेक्ट की एब्सेंस के हवाले से। ऑब्जेक्ट की मफूल की दो किस्में हो गई, एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझ लें। जो आपने पढ़ा है उसे जरा रिवाइज कर लें। किसी का कोई सवाल हो यहाँ पर तो फौरन पूछ लिया करें। ठीक है। एक तो सीक्वेंस के हवाले से हमने आपको बता दी थी बात। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए, ये इंग्लिश का एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, या पहले उर्दू में अगर कहें तो लिख दें। तो लिख दें, जैद ने हामिद, या एक और लिख दें, जैद ने जैनब की मदद की। अब बताइए, इस उर्दू जुमले में फाइल कौन है और मफूल कौन है? इस उर्दू जुमले में भाई सीधी सी बात है, जैद फाइल है और जैनब मफूल है। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, फाइल को शो करना है तो फाइल के लिए फा बना दें, और मफूल के लिए मीम बना दें। ठीक। कैसे पहचाना? बस जान गए, सेंस पता चल रहा है। लेकिन अगर गैर अरबी गैर उर्दू वाले को बताना हो तो आप ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक ने, इसकी पहचान है फाइल की, और जैनब में की पहचान है। अरबी जबान में अगर इसी चीज को हम ट्रांसलेट करें तो उसका तर्जुमा कुछ यूं होगा, मदद करने का अमल कहलाता है नसारा। चूंकि जैद साहब ने मदद की, लिहाजा आप जाहिर सी बात है पहला सीगा ही लेकर के आएंगे, फोर्थ नहीं लाएंगे। ठीक। फाइल जाहिर है तब तो फर्स्ट लाजमी है, मुजक्कर का केस है। तो नसारा जईदुन, नसारा जईदुन, जैद ने मदद की। किसकी मदद की? आगे लिख देंगे, जैनबा। अब यहां पर आप गौर करें कि जैनब जो है वो किसके साथ आ रही हैं। ये एक सिंगल जबर इनके ऊपर लग रहा है यहाँ पर हालत नसब में। ठीक। अब आप गौर करें, अरबी वाला जुमला देखते ही, ठीक है, हाँ, मुतअद्दी और लाजिम को अभी हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। ठीक है। देखिए, नसारा जैदुन, जैद ने मदद की। किसकी मदद की? जैनब की मदद की। अब यहाँ जैद हमारा फाइल है और जैनब मफूल है। यहाँ पर कैसे पता चला? यहाँ भी एक पहचान है, और वो पहचान क्या है? एराब। ठीक है, एराबी हालत की जो तब्दीली है ना आखिर में, उससे पता चल रहा है। लेकिन अगर यही बात हम इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर बताइए क्या होगा? जैद हेल्प्ड जैनब, मतलब जैद ने जैनब की हेल्प की। अब यहाँ क्या पहचान है? भाई जैद में कुछ घटा बढ़ा नहीं, जैनब में कुछ घटा बढ़ा नहीं। हेल्प तो ये फेल है, वर्ब है। यहाँ कैसे पहचानते हैं फाइल और मफूल को? आप तो कहेंगे हमें तर्जुमा आता है, हम समझ गए किसने काम का किस पे असर पड़ा। ये जवाब नहीं। असल में यहाँ पर जो है सीक्वेंस मस्ट है। यानी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सीक्वेंस है, आगे पीछे होना, मुकद्दम मुअख्खर होना। ठीक है, कौन पहले आएगा? पहले आप सब्जेक्ट को लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आ रहे हैं। ठीक। और इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ पहचान के हैं, जैसे आपने अरबी में पहचाना एराब के जरिए। ठीक है, वो एराबी हालत के जरिए, हालत रफा में जो इस्म होगा वो फाइल होगा, भले वो पीछे हो आगे हो। ठीक है। इसी तरह उर्दू वाले जुमले में आपने कुछ इजाफी हुरूफ,
جو ہے الفاظ کے ذریعے پہچانا، بھئی نے اور کو، یہ جو اضافی الفاظ تھے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ غور کریں، ایک بات اور سمجھ لیں کہ اردو میں آپ سیکوینس کو آگے پیچھے کر دیں، مطلب فرق نہیں پڑے گا، لیکن نے کو ساتھ میں رکھیے گا۔ آپ ایسے کہیں کہ زینب کی مدد زید نے کی، یا زینب کی مدد زید نے کی، تو اپنے نے اور کی کے ذریعے پہچان لینا ہے، آگے پیچھے بھی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ترجمے پر۔ اسی طرح نصارہ زینب زیدن، آگے پیچھے ہو جائے گا، بس آپ کو دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ سیکوینس وہی فالو کیا جائے جو پیچھے بتایا گیا ہے، اور وہ سیکوینس کیا ہے کہ پہلے آپ کیا لے کر آتے ہیں، پہلے سب سے پہلے فعل، پھر فاعل، اور پھر مفعول، ٹھیک۔ تو یہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو دوسری بات یہ مجھ سے ابھی آپ نے پوچھا نا کہ لازم اور متعدی کا کنفیوژن، اس کو پہلے سے پھر ایک بار کلیئر کر لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جہاں پر آبجیکٹ لا رہے ہیں، یعنی آبجیکٹ کا آنا کوئی آکورڈ نہیں ہے، درست ہے، نارمل ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم یہ بولیں گے متعدی۔ آبجیکٹ یہاں پر موجود ہے، آبجیکٹ کی پریزنس ہے، پریزنٹ، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹ کین بی اکوموڈیٹڈ، لایا جا سکتا ہے، اس کو جگہ دی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور بلکہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کہیں کہیں، کسی کسی سچویشن، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ موجود نہیں ہوتا، ایبسنٹ، ٹھیک، تب اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ اب ایک دو چار ہم سینٹنسز کریں گے اور پھر ان کا ترجمہ دیکھیے گا دھیان سے۔ میں آپ کے سامنے عربی میں لکھ رہا ہوں، آپ لوگ اس کا اردو بتائیں گے۔ دیکھیے، پہلا جملہ ہے وعدہ۔ اب گھبرانے کی بات نہیں، وعدہ تھوڑا سا اردو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آسانی سے گیس کریے، وعدہ یہ وعدہ کرنے کے معنی میں ہے، مفہوم میں۔ وعدہ مینس اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب کس نے وعدہ کیا؟ اب جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وعد اللہ، بتائیے کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ نے وعدہ کیا۔ ویری گڈ۔ اب اس کے بعد اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ مسلمانوں سے وعدہ کیا، تو مسلمانوں جمع ہے، اور آپ اس کے لیے کون سا اسم لے کر گئیں گے؟ جمع کا صیغہ ہے آپ کے سامنے، فوراً آ جاتا ہے مسلمون، تو کیا مسلمون لا سکتے ہیں؟ ہاں جی، جی نہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ مسلمون اونا ساؤنڈ ہے، اور یو نو ویری ویل کہ اونا ساؤنڈ، جی اینا ساؤنڈ لائیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ کو حالت نصب میں لانا ہے، اونا اینا، تو یہاں پر ہم لکھیں گے وعد اللہ المسلمین۔ اب دیکھیے، یہ ایک پریکٹس کے تحت آپ نے یہ ریوائز کر لیا، وعد اللہ المسلمین، اب صحیح ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ اسی طرح پیچھے ہم نے لکھا تھا حفظہ، حفظہ مینس تھا اس نے یاد کیا۔ اب اس کا ہم ذرا جینڈر چینج کر دیں، لکھ دیں حفظت، کیا مطلب ہوا؟ اس نے حفاظت کی، مؤنث نے۔ اس ایک مؤنث نے یاد کیا، ٹھیک ہے، چلے، اس ایک مؤنث نے یاد کیا، یعنی اس نے یاد کیا مؤنث نے، اور وہ مؤنث کو ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہوں اب، تو ہم ایک سنگولر اسم لائیں گے، اور لکھ دیا میں نے مریمو، صحیح ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، حفظت مریمو، یعنی مریم نے یاد کیا۔ مریم نے کیا یاد کیا؟ سوال، تو میں نے آگے لکھ دیا اد در سو، کیا ٹھیک ہے یہ؟ درسا۔ جی، اب یہاں ہو جائے گا ادرسا، کہ مریم نے اپنا سبق، مطلب مریم نے سبق یاد کیا، تو اد در سا، مریم نے سبق یاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حفظت مریم الدرسا ملا کر پڑھیں گے، مریم الدرسا، یہ میم کا جو پیش ہے وہ ڈائریکٹ دال میں مل جائے گا،
بیچ کا لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، شمسی قمری کا قاعدہ آ گیا، اور حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے سینٹنسز دیکھیں۔ اسی طریقے سے میں نے سنا، سننے کے لیے سین میم عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمیع کا مطلب ہوا اس نے سنا، اللہ نے سنا، سمی اللہ سمیع اللہ، اللہ نے سنا۔ سمیع کا مطلب اس نے سنا، اللہ، اللہ نے سنا، لمن حمیدہ، جس نے اس کی حمد بیان کی۔ بہرحال یہیں پر رک جاتے ہیں ابھی، چھوڑ دیں آگے کا، چلیں۔ اب اسی طرح سمیع اس نے سنا، میں کہہ رہا ہوں میں نے سنا، تو کیا بنے گا؟ سمیع سمیع سمیعو، پورا پڑھیں گے تو آخر میں کیا آئے گا؟ 13واں صیغہ میں نے سمیعت سمعتو، جی سمعتو، سمعتو، میں نے سنا، میں نے کیا سنا؟ میں نے قرآن سنا، تو سمعت قرآن القرآن، قرآن بس یہ اعراب جو ہے حرکت سے یہاں ظاہر ہو رہا ہے، کہیں ساؤنڈ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے اعراب کی جو تبدیلی ہے وہ قرآنہ، زبر ہمیں بتا رہا تھا نا کہ یہ حالت نصب ہے، غور کریں، یہاں زبر نے بتایا کہ یہ حالت نصب ہے، اور یہاں پر اینا نے بتایا کہ یہ حالت نصب ہے۔ تو وہی بات آ گئی نا کہ ہم ہمیشہ حرکات کو اعراب میں گڑمڑ مت کریے گا، کہیں پر آپ کو اعراب کی تبدیلی حرکات سے پتہ چلے گی، اور کہیں پر آپ کو ساؤنڈ سے پتہ چلے گی۔ تو یہ دونوں باتیں بہت شروع میں ہی ڈسکس کی گئی تھیں، ان کو دھیان رکھیے گا۔ سمعت القرآن یعنی میں نے قرآن سنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے وعدہ کی ایک ویریئنٹ میں یہاں لے کر کے آ رہا ہوں، وعدہ کا، چلے وعدہ کی گردان اگر آپ کریں گے تو وعدہ، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدت مطلب اسے ایک مؤنث نے وعدہ کیا۔ اسی طرح جب گردان کو آگے کنٹینیویشن میں لیں گے اور ہمیں کہنا ہے تم سب نے، تو تم سب نے کیا آ جائے گا؟ وعد سننا نہ 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 نہ، تم سب مطلب مذکر، جب بھی کبھی جینڈر مینشن نہ کریں تو ہمیشہ مذکر، تو وعد، وعدنا وعد تم، ہم سب نہیں، تم سب، وعد تم، وعد تم، تو وعد تم یعنی تم سب نے وعدہ کیا۔ اب یہ دیکھیے تم سب نے، یہاں یہ پورا مکمل فاعل ہے، سوری فعل ہے، فعل کے اندر فاعل موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ تم سب، یعنی تم سب نے وعدہ کیا۔ اب ان جملوں میں دیکھیں غور سے اگر آپ تھوڑا سا، تو اب آپ کو وہ جو کچھ سب کچھ پڑھا اس کو ریوائز کریں ذرا، اوپر سے دیکھیں، وعد اللہ المسلمین، یعنی وعدہ فعل، ابھی اگر صرف وعدہ پر آ کے رک جائیں تو یہ فعل کون ہے؟ اس میں فعل با فاعل ہے، فاعل کون ہے؟ ہوا ہے، اور فاعل ضمیر ہے، لیکن جب آگے ہم لے جائیں گے وعدہ کو، اللہ آ گیا، تو پھر اب کہیں گے کہ فعل با فاعل، لیکن فاعل یہاں پر ظاہر ہو گیا۔ اب فعل فاعل تو آ گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ تو جملہ فعلیہ تو بن گیا، لیکن آگے ابھی مفعول بھی موجود ہے، لہذا اس کو بھی شامل کر لیجئے، المسلمین مفعول، ٹھیک؟ فعل فاعل مفعول یہ سب مل کر کے جملہ فعلیہ بن گئے، ٹھیک؟ اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حفظت فعل، مریم فاعل، الدرس مفعول، سمع اللہ فعل فاعل، سمعت فعل با فاعل، اور اب یہ مفعول آ گیا سامنے، القرآن، یعنی یہاں پر سمعتو میں جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ظاہر نہیں ہے۔ وعد تم میں مفعول ہے ہی نہیں، ایبسینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم یہاں پر وعد تم بس فعل با فاعل۔ تو یہ اتنی باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لاسٹ میں بس 2 منٹ اور آپ کے لیں گے، کچھ افعال ہم لکھ رہے ہیں، ان کو ان کی آپ اچھی طریقے سے ان کو نوٹس بنا کے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بہت فائدہ ہوگا کام کے ہیں، جیسے جھوٹ بولنے کے لیے اب تک کئی ساری ووکیبلری آپ کے سامنے آ گئی ہیں، الفاظ آ گئے ہیں، ووکیبس، تو اس کو اس میں شامل کر لیں گے، کاف، زال اور با، ٹھیک ہے؟
اسی سے دیکھیے کذب بنتا ہے، کذاب بنتا ہے، کاذب بنتا ہے، یہ مختلف ویریئنٹس ہیں اس کے، یا کہہ لیں ڈیریویٹیوز ہیں۔ کذاب بہت جھوٹا، کاذب جھوٹا، ٹھیک ہے، کذب جھوٹ، اسی سے بنا یہ کذبا، کذبا، کذبا یعنی اس نے جھوٹ بولا، رجع وہ لوٹا، ٹھیک ہے، اسی طرح جاہدہ اس نے کوشش کی، جاہدہ، نججا وہ کامیاب ہوا، نججا۔ اب صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کامیاب ہونا، کیوں؟ کیونکہ یہ مصدر نہیں ہے، یہ میں فعل لکھ رہا ہوں، وہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ لکھ رہا ہوں، باقی کی گردان آپ اس سے بنائیں، سمجھیں، کوشش کریں۔ نججا، نججا مطلب وہ کامیاب ہوا، ترکا اس نے ترک کیا، ٹھیک ہے، ترکا، ترکا، صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ قرآن کریم عام طور سے جب پڑھا جاتا ہے تو لاسٹ میں دیکھیے قاری کہتا ہے صدق اللہ، صدقہ اس نے سچ کہا، کس نے سچ کہا؟ صدق اللہ، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، چلے، صدقہ، اس کے بعد تارا کا جہادہ یہ ہو گیا، نججا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، رجع۔ اب ادھر آئے تھوڑا، اب یہ دیکھیں ان کے پیٹرنز پر بھی غور کرتے چلیں، یہاں پر آ جائیں، عین میم لام۔ اب سوال پیدا ہو گیا، آخری اور پہلے کا تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ زبر ہی ہونا ہے، بیچ والے کا پوچھ لینا ہے، عمیلہ، ٹھیک ہے، حمیدہ، عمیلہ اس نے عمل کیا، حمیدہ اس نے حمد بیان کی، تعریف کی، حسیبہ اس نے گمان کیا، گمان کرنا، حسیبہ، ٹھیک ہے، رکیبہ وہ سوار ہوا، رکیبہ، رکیبہ سوار ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مریضہ وہ بیمار ہوا، مریضہ، قدیمہ وہ آیا۔ اب دیکھیے آنے کی بھی مل گئی آپ کو، جانے کی تو ذہابہ بہت پڑی نا، ذہابہ وہ گیا، قدیمہ وہ آیا۔ اسی طرح شاید میں نے پتہ نہیں یہ بتایا نہیں بتایا، با عین دال، ٹھیک ہے، تو با اور لاسٹ میں تو زبر فائنل ہے نا، بیچ کا ہی مسئلہ ہے یہاں پیش ہوگا، بعودہ، بعودہ وہ دور ہوا، بعید سن چکے ہیں آپ۔ اسی طرح قروبہ قریب سے، وہ قریب ہوا، قریبہ، قروبہ، اور اسی طرح ضعوفہ، ضعوفہ وہ کمزور ہوا، ضعیف، ضعوف، ضعف ہے نا، ضعوفہ وہ کمزور ہوا، کرومہ وہ باعزت ہوا، اور ثقلہ، ثقولت موازینہ، ٹھیک ہے، ثقلہ وہ بھاری ہوا، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں ثقلت، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو یہ جو ووکیبلری ہے اسے آپ محفوظ کریں اپنے پاس، یہ محض الفاظ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لفظ ایک جملہ ہے، یہ ہے عربی، یہ اپنے آپ میں پورے ایک ایک جملے ہیں یہ، اور ان سے ابھی آپ مزید ان کے سامنے 13 اور بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے، کیلکولیٹ کر لیجیے، کوشش کریے گا، اس کی پریکٹس کریے، یہاں سے میننگ سن کے پھر سے ایک بار ان کو نوٹ کر لیجیے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ریوائز کر کے پراپر آئیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔